اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت خود آپ کے پاس چل کر آئے گی، یہ وظیفہ کر لیں۔ دا بیسٹ وظیفہ فار رزق ان 2025، 2025 میں رزق کے لیے بہترین سب سے وظیفہ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ الرحمن کی ایک آیت کا عمل ہے، اور یقین مانیں دن بدلیں گے، پیسہ آئے گا آپ کے پاس، رزق بڑھے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اب اس کو آگے کنٹینیو کیسے کرنا ہے وہ تو آپ کو میں آلموسٹ ہر سیکنڈ ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ یہ جو آپ اور ہم میں اکثر ایک شیطان نے ایک بات ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے نا، ایک وسوسہ، یہ ہمارے توکل کے کمزور ہونے کی یہ نشانی ہے، جو اکثر دوستوں سے بھی ہم سنتے ہیں۔ میری زندگی کا خود تجربہ ہے، اب جو پرانے دوست ملتے ہیں نا، جو میرے برے حالات کو جانتے تھے، تو وہ آج ملتے تو کہتے ہیں شاہ صاحب اپنے لیے کچھ سیو رکھا کریں مشکل وقت کے لیے، آنے والے وقت کے لیے۔ یہ آپ کے اکثر یار دوست والدین کہا کرتے ہیں، آپ جو کہتے ہوں گے اچھے وقت میں کہ اپنے برے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھو، مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اچھا، حضرت واصف علی واصف کا ایک قول مجھے بڑا پسند ہے۔ سرکار حضرت فرماتے تھے کہ جناب، جس مستقبل کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، انسان کانشیس ہے، پریشان ہے جس مستقبل کے لیے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مستقبل میں وہ ہے بھی کہ نہیں، اور اپنے فیوچر کے لیے وہ پریشان، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمپل ایک بات ہی، بڑی گہری بات ہے یہ۔ اور اب یہ آپ آ جائیں اس بات پہ کہ جو یہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار برے وقت کے لیے کچھ بتا کے رکھیں، برے وقت کو پتہ ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر بچا کے رکھتے ہیں نا، تو آپ گارنٹی کر لیں کہ برا وقت آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، آپ نے سوچ لیا، آپ نے گمان کر لیا، اور جب آپ نے گمان کر لیا ہے کہ برا وقت آئے گا، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر آپ کا یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آنی ہے تو پھر آپ کے سارے سلسلے خراب ہو جائیں۔ تو آپ نے خود سوچ لیا اور گمان، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا میں بندے کے ساتھ معاملہ وہی کرتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ آپ نے گمان کر لیا کہ جی برا وقت آئے گا، میں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ آپ نے اپنی ضروریات پوری کر لیں، اب اضافی ہے تو اس کو اللہ کو ریٹرن کر دو۔ کیسے کرو؟ اس کی مخلوق پہ خرچ کر دو، اور یہ گمان رکھو کہ میں اللہ کے راستے پہ یہ انویسٹ کر رہا ہوں، اللہ کو واپس دے رہا ہوں، تو اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا، میرا برا وقت کبھی نہیں آنا، اچھا ہی چلتا رہے گا۔ اور یہ گمان رکھ کے کرو، یقین مانیں زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اچھا وقت ختم نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدل لو، تھوڑا اپنی سوچ کو بدل۔ یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے نا، اسے لوگوں کو، میں تو بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت پیسہ جمع کر کے رکھا برے وقت کے لیے، لیکن برا وقت پھر بھی آ گیا، تو ثابت یہ ہوا کہ آپ کے اس پیسے کے بچانے کے باوجود بھی برا وقت آپ پہ آ گیا۔ تو وہ اس لیے کہ آپ نے گمان کر لیا تھا، آپ کا توکل انتہائی کمزور تھا اپنے رب کی ذات پہ، کہ وہ رب اگر اللہ نے یہ اللہ کا حکم ہے نا کہ آپ خرچ کرو، تو ایک کا 1000 بھی کر سکتا ہوں، ایک کا 1,00,000 بھی کر سکتا ہوں، ایک روپیہ بھی اگر قبولیت میں آ گیا تو اس کو 1 کروڑ بھی کر سکتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں جس کا چاہے رزق بڑھا دوں، جس کا چاہے رزق کم کر دوں۔ یہ اللہ کے فرمان ہے نا۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی، پڑوسی، ہمسایہ بھوکا سو گیا، کوئی ایشو نہیں ہے، برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بس یہی وہ ایک ہے غلطی جو بڑے بڑے لوگوں نے کی، کرتے ہیں، اور پھر پریشان ہو کے جب آتے ہیں شاہ صاحب کچھ کریں جی، میں بہت پریشان ہوں۔ شاہ صاحب نے کیا کرا؟ میں جب بول رہا تھا، سمجھا رہا تھا، جب باتیں بتا رہا تھا، تو اس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا کہ جی ویڈیو طویل کرتے ہیں ویوز کے لیے، زندگی میں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیسی سوچ ہے؟ میں تو بار بار آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، حضور وظائف کی تو اب ردی میں ملتی ہیں کتابیں، ردی میں
جا کے ڈھونڈ لینا، اتنی موٹی کتاب 50 روپے کی مل جائے گی، 100 روپے کی. آپ صرف وظائف چاہیے نا آپ کو، تو وہاں سے لے لیں آپ. لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے ان پہ کوئی آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں جب تک آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں. فرائض پورے نہیں ہیں، وظائف کہاں سے قبول ہوتے؟ حقوق العباد آپ ادا نہیں کر رہے، آپ اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، ادھر سے عبادت کر رہے ہیں، ادھر سے وظیفہ کر رہے ہیں، ادھر سے گناہ کر رہے ہیں. مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور آج کل کے دور میں گناہوں کی وہ چیزیں ہوگی کہ جس کو اب مثال کے طور پر روٹین لیا جاتا ہے. بے پردگی ایک عام سی روٹین ہے، بے حیائی، فضولیات، تو وہ تو عام چیز ہے. جو نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے یہ بیکورڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آج کے دور کا. جی محرم نامحرم کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. پھر جب منہ کے بل گرتے ہیں زمین پر، پھر اللہ بھی یاد آتا ہے اور اللہ والے بھی یاد آتے ہیں. پھر دھاڑ فریاد ہوتی ہے اور پھر بابوں کے مزے ہوتے ہیں. میرا فرض تھا آپ تک یہ بات پہنچانا، آپ کو سمجھانا. کرنا نہ کرنا عمل آپ کی مرضی ہے. بہرحال رزق میں اضافے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کرنا شروع کر دیجئے. پھر پوچھیں گے سر کتنے دن کریں؟ ارے بھائی 40 دن تو کرو تاکہ عادت تو پڑ جائے. پھر اس کے بعد دیکھنا اس کے فوائد آپ چھوڑو گی نہیں، اتنا اس کا فائدہ ملے گا آپ کو. کرنا کیا ہے آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب ویلے ہو جائیں، سب پوری نماز پڑھ لیں. فرائض میں سب فرض نفلیں سب پڑھ لیں، 2 نفل اضافی پڑھیں، 2 نفل حاجت کے اضافی پڑھیں. پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد آپ 3 بار 5 بار 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 313 بار سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، رب المشرقین و رب المغربین، صرف اتنی سی آیت، رب المشرقین و رب المغربین، اے مشرق اور مغرب کے رب. بیسیکلی اس آیت میں اللہ کو ہی آپ پکار رہے ہیں اللہ کے کلام سے. جب آپ اس طرح پکارتے ہیں اللہ متوجہ ہوتے ہیں. تو جب اللہ متوجہ ہوتے ہیں پھر آپ نے اپنے مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے جو آپ کو چاہیے. رزق چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، بیماری سے شفا چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، مانگ لیجئے اور انشاءاللہ اللہ عطا کریں گے. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ لیجئے. اور یہ سلسلہ 40 آپ نے ڈیلی 2 نوافل پڑھنے حاجت ہے. جو حاجت ہے، گاڑی کی ہے، بینک کی، جو حاجت اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اللہ سے رو رو کے مانگیں. اس نام سے پکاریں اللہ کو، اے مشرق اور مغرب کے رب، زمین و آسمان کے مالک، مالک کل کائنات، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میری ضرورت کو پورا کرو. اور صرف وہی ہے جو آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرتا بھی ہے اور کرے گا. وہی دعاؤں کو سننے والا ہے. تو اللہ سے مانگیے اور اپنے دل کھول کے مانگیے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو عمل پسند آیا ہوگا. کچھ پھر بھی بتانے سے رہ گیا ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا. کسی مسئلے کے لیے خصوصی دعاؤں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے. اور واٹس ایپ پہ ذرا ٹائم سے رابطہ کیا کیجیے. پاکستان میں 5:30 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ کال نہ کیجیے. اور باقی باہر والے دوستوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.